بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 839۔ دین فطرت کو غلبہ پانا ہے۔ دعوتی کام ضامن ہے دارین میں نجات کا۔ دعوتی صعوبتیں، غیر اللہ کا تأثر دل سے نکلے۔ دعوتی کام اور اس کا اسلوب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دین فطرت کو غلبہ پانا ہے۔ دنیا نے دیکھا اور خوب دیکھا کہ 23 برس کی قلیل مدت میں نبی آخر الزماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اصحاب نے سارے حجاز مقدس میں دین فطرت کو نافذ کر دیا تھا۔ سارے عرب میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کی جاتی تھی، توحید ہی توحید تھی، شرک کا وجود ہی ختم ہو گیا تھا، اور یہ سب کچھ ہوا دعوتی محنت کے ذریعے سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 125 صحابہ ہجرت کر کے یثرب پہنچے۔ ان تمام کے پاس کوئی نبر و آزمائی کی مہم نہیں تھی، اور نہ ہی اس طرح کے اسباب کے ساتھ چلنا ان کی فکروں میں شامل تھا۔ البتہ سب کا اجتماعی کام اور سب کا اجماع قلوب دعوت و تبلیغ کی محنت پر مجتمع تھا، اور تبلیغی کام ہی مدینہ منورہ میں بسنے والوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا۔ اسی طرح حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یمن کا سفر تھا۔ انہیں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محض تبلیغ ہی کے لیے بھیجا تھا، حالانکہ یمن والوں کی طرف سے کوئی مطالبہ بھی نہیں تھا جس طرح مدینے والوں کا مطالبہ تھا۔ یہ ساری وضاحت کا مقصد صرف ان حقائق کو پیش کرنا ہے کہ تبلیغ ہی سے قوم ہدایت کے راستے پر آئی ہیں۔ نبر و آزمائی حدود مملکت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے ناگزیر ہے، البتہ جب تک مملکت کا قیام وجود میں نہ آئے تبلیغی کام ہی کیا جائے گا۔ جس طرح مکہ میں 13 سال اور مدینہ کے ابتدائی دور میں صرف تبلیغی کام ہی پر سب مسلمانوں کی صلاحیتیں لگتی رہیں، ریاست مدینہ وجود میں آنے کے بعد تبلیغ و نبر و آزمائی دونوں کام تقاضوں کے موافق جاری رہے۔ وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ وَيُتِمُّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ۔ ترجمہ: نور توحید کو دنیائے تمام پر چھا جانا ہے۔ مقصد بعثت محمدی اتمام نور توحید ہے۔ فائدہ: جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ہی میں سارے حجاز مقدس میں توحید کا نور چھا گیا تھا، ڈھونڈنے سے بھی شرک اور مشرک کہیں نہیں ملتا تھا، اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر فرض ہے وہ دعوتی محنت کے ذریعے سارے عالم میں بسنے والے انسانوں کے اندر نور توحید پہنچائے تاکہ شرک اور کفر کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ ہے مقصد بعثت محمدی۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسروں کے لیے بھی جو انہی میں سے ہیں جو اب تک ان سے نہیں ملے۔ آخرین سے مراد قیامت تک آنے والے کل مسلمان ہیں، اور یہ لوگ منہم کا مصداق ہیں۔ یہ بعد والے یعنی امیین یعنی سابقین الاولین کی طرح سے ہو گئے، جس کی وجہ سے جو ذمہ داری دعوتی محنت کی صحابہ کی تھی وہی ذمہ داری بعد والوں کی بھی ہے۔ منہم کی ضمیر کا مرجع امیین ہیں۔ فتح القدیر۔ دعوتی کام ضامن ہے نجات دنیاوی کا اور اخروی کا۔ اس دعوتی کام کو تجارت سے تشبیہ دے کر فرمایا گیا کہ تجارت اختیار کرو، یعنی تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ ترجمہ: یہی دعوتی محنت تمہیں جہنم سے بچائے گی۔ تنجیکم من عذاب علیم۔ دین کا پھیلنا اور باقی رہنا علماء بھی اور عملاً بھی، یہی لیظہرہ علی الدین کلہ کی مکمل تفسیر ہے۔ دین کے غالب ہونے تک عبادات ادھوری ہیں، بے جان ہیں اور ناتمام ہیں۔ دعوتی صعوبتیں۔ دعوتی محنت میں انفرادی اور اجتماعی صعوبتیں لگی رہیں گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر
سب سے کٹھن انفرادی تکلیف اور آزمائش طائف میں پیش آئی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اجتماعی تکلیف اور آزمائش غزوہ احزاب میں پیش آئی۔ اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، اور جب کہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جب کہ آنکھیں پھترا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ فائدہ یعنی مسلمانوں کو خوف، قتال، بھوک، محاصرے میں مبتلا کر کے انہیں جانچا اور پرکھا گیا تاکہ مسلم اور منافق کی پہچان ہو جائے۔ مسلم جمنے والے جمے رہے اور منافقین جن کی تعداد 70 تھی پھسل گئے۔ داعیوں کے یہ احوال ہر دور میں آتے رہیں گے، اور جو جمے رہیں تکلیفوں کو برداشت کی، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد فرمائی اور وہ کامیاب ہوئے۔ کل 47 برس کے اندر افریقہ، یورپ، ایشیا کے کثیر علاقے اسلام میں آ چکے تھے، یعنی 23 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اور 24 سال خلفاء کے، یعنی 47 سال کے قلیل عرصے میں لوگ کفر کی ظلمت سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آ گئے۔ غیر اللہ کا تأثر دل سے نکلے۔ ایمان کی حلاوت، ذائقہ اور ترقی اسی داعی کو نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ مخلوق کی کسی بھی چیز کا تأثر دل میں نہ لے۔ 1970 کی دہائی کا واقعہ ہے کہ میرٹھ میں جماعت تھی۔ ہم سب حضرت منشی اللہ دتہ رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ ایک بڑی کمپنی تھی باجے کی، مبین سیٹھ اس کے مالک تھے، بڑے آدمی تھے۔ منشی جی نے ایک ساتھی سے کہا کہ جاؤ مبین کو دعوت دے کر ساتھ لے کر آؤ۔ وہ ساتھی نے کہا کہ وہ تو بہت بڑے آدمی ہیں۔ منشی جی نے رفیقی صاحب حیدرآباد والوں کو بلایا اور فرمایا کہ 2 ساتھیوں کو لے کر مبین کے پاس جاؤ۔ نیچے ان کے بھائی کا آفس تھا، وہ آئے اور نوٹوں کا بنڈل تھمانے لگے۔ رفیقی صاحب نے کہا بھائی صاحب ہم لینے نہیں بلکہ دینے آئے ہیں، مبین سیٹھ سے ملنا ہے۔ مبین سیٹھ نے کہا میں بہت مصروف ہوں، 1 منٹ کا وقت ہے تمہارے پاس، کہو کیا کہنا ہے۔ رفیقی صاحب نے کہا مبین سیٹھ ہم اس شہر سے آئے ہیں جس نواب کی دولت کے سامنے آپ اب اشیر بھی نہیں، مگر وہ نواب اس قدر امیر کبیر ہو کر بھی دین کی بات عظمت کے ساتھ سنتا ہے۔ یہ ہم نے آدھا منٹ لیا آپ کا، باقی آدھے منٹ میں ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کب مر رہے ہیں۔ آپ کی نماز جنازہ کے لیے ایسے امام کو لائیں جسے آدھے منٹ کی بھی فرصت نہ ہو۔ اس 1 منٹ کی دعوت کا ایسا اثر ہوا کہ سیٹھ صاحب کو پسینے چھوٹ گئے۔ کہا کہ بیٹھو۔ 45 منٹ تک بات سنی اور مغرب کی نماز میں مسجد میں آئے۔ منشی جی نے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ سیٹھ صاحب زندگی بھر کے لیے قبول ہو گئے۔ منشی جی نے فرمایا جو شخص مالداروں سے متاثر ہو گیا ہو، کلمے کا یقین تو اسے چھو کر بھی نہیں گزرے گا، ایسے شخص سے دعوت دلوانا وقت کا ضیاع ہے، دعوت کی توہین ہے۔ فائدہ آج تبلیغ کے لیے سب سے بڑے فتنوں سے زیادہ بڑا فتنہ تبلیغی بھیس میں دعوت کے مالدار لٹیرے بیٹھے ہیں، جو تبلیغ کے فعال ساتھیوں کو ہدایہ اور تبرعات دے کر تبلیغ کو گھر کی لونڈی بنائے رکھتے ہیں، اور یہ ذمہ دار کہلوانے والے مال کے پجاری ہر بات میں ان مالداروں کی رعایت کرتے ہوئے ہماری جماعتوں کا استحصال کرتے ہیں۔ اللہ ان کے شرور سے ہماری جماعتوں کی حفاظت فرمائے اور مالدار متشرین کو ہدایت ملے یا ان کا مال ان کے لیے وبال جان بن جائے۔ اللہ تعالی ہماری مدد فرمائیں اور انسان کی عمومی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین 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 وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ میری بات توجہ سننی پڑے گی، بہت توجہ سننی پڑے گی۔ تم بات کو غلط مطلب نکالو گے اپنے ذہن سے، اور میرے ذہن میں جو مطلب ہے اس پہ غور نہیں کرو گے۔ یہ بڑی مصیبت ہے زمانے میں۔ بجائے جو میں چاہتا ہوں اس طرف توجہ کرنے کے، اپنے دماغ میں جو کچھ لیے بیٹھے ہو اس کو غلط رخ پر لے جاؤ گے۔ سنو غور سے۔ بات کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے آدمی اپنے ذہن کو اور اپنے برتن کو اعتراض اور تردد اور اشکال سے خالی کرے، اس لیے کہ اگر کسی بات کو بھی مفہوم مخالف
اور کسی بات کو بھی کسی دوسرے عمل کی تردید یا اس کی تنقیص یا اس کی افادیت کو کم سمجھنے کے سوء ظن کے ساتھ سنا گیا، نفع کی باتوں سے نقصان ہونا یقینی ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہم اس کی نیت کریں، پوری بات سنیں گے، آگے پوری بات نقل کریں گے۔ آدھی سننا یہ بھی دین و دعوت کے لیے ناقص، اور آدھی بات کا نقل کرنا یہ تو بڑے فساد کا ذریعہ ہے۔ اس لیے بہت توجہ کے ساتھ بات سننی ہے۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں۔